اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ان اللہ مع الصابرین۔ سب سے پہلے آپ احباب کا شکریہ، آپ ہر روز صبح سے شام تک یہاں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ آج کچھ ایسی خبریں بھی آئیں، ہمارے میڈیا کے برادران کی طرف سے ہی یہ خبریں آئیں کہ اب ان پر دباؤ آنا شروع ہو گیا اوپر سے، جہاں سے ہر طرف دباؤ جاتا ہے کہ اب دھرنے کی خبروں کو کٹ کیا جائے۔ اور راجہ صاحب کا پیغام بھی ابھی آنے والا ہے کچھ ہی دیر میں اس موضوع پہ، ان کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ تو ہم کسی چیز کے پابند ہیں نا، جیسی 12-94 ہٹے گا وہاں سے اعلان ہوگا، راجہ صاحب اعلان کریں گے یا ہم اعلان کر دیں گے، ہماری ساری تنظیم ہمارے ساتھ ہیں، وہ سب اعلان کر دیں گے۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی، میں یہاں پہ کسی سیاسی پارٹی کی حیثیت سے نہیں بیٹھا ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں پوری ملت ہماری بیٹھی ہوئی ہے، ہم سب ساتھ ہیں، ہماری ساری تنظیمیں ایک ساتھ ہیں بھائی، یہاں چھوٹے بڑے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم سب، ہماری جتنی تنظیمیں آپ دیکھ رہے ہیں، علماء تنظیمیں، خطیب ذاکریں، مہاتمے، ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں بھائی۔ اس کو یہ مسئلہ نہ سمجھیے گا کسی فلانے نے ایک نے نہیں، اس نے جو اعلان کیا تو پوری قوم کے دل کی آواز ہے نا، اس نے پوری قوم میرے بھائیوں نکل آئی ہے۔ جیسے ہی وہاں سے کال آئے گی کہ ختم، ہم بھی اعلان کر دیں گے کہ ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے دوسری بات، میں نے دوسری بات بھی بتا دی کہ مذاکرات کی خبروں میں کیا حقیقت ہے۔ مذاکرات کا ہے کیا؟ ہمارے کا ہے کہ مذاکرات بھائی، ہم کون سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو یہ کام ہے کہ جیسے وہاں پہ ختم ہوگا ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے۔ ہاں، جہاں تک رہا نظم و ضبط کا، وہ ہم پیغام دے رہے ہیں، اب بھی پیغام دے رہے ہیں، سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ایسے بیٹھو کہ ایک راستہ کھلا رہے تاکہ ٹریفک آتا جاتا رہے۔ تھوڑی سی زحمت ہوگی نا ایک طرف بیٹھنے میں، زیادہ زحمت نہ دو، کیونکہ ہم فرق رکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں میں اور ہم میں جنہوں نے وہ ظلم کیا ہے لوگوں پر، کہ اب 85 دن سے بیچارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بعد کچھ نہیں۔ اچھا، ایک خبر پہ بہت زور دے رہا ہے میڈیا کہ ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، سامان جا رہا ہے، دوائیں جا رہی ہیں۔ یار کو خدا کا خوف کر لو۔ اچھا ذرا آئل ٹینکر پورے ہیلی کاپٹر پہ لے جا کے بتا دو، بتاؤ وہاں تیل نہیں ہے، وہاں گیس نہیں ہے، ذرا ہیلی کاپٹر میں پہنچاؤ نا آئل ٹینکر، وہاں گیس ٹینکر وہاں پہنچاؤ نا ہیلی کاپٹر میں، دیکھوں کیسے ہیلی کاپٹر لے کے جاتا ہے۔ وہ ایندھن نہیں ہے اس سردی کے دور میں یار، اس مائنس ٹمپریچر میں وہاں ایندھن نہیں ہے، تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کیا کریں؟ وہ چولہے بند ہوئے ان کے، سردی کا کوئی دور کرنے کا سامان نہیں، بچے اس لیے مر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں وہاں پہ کچھ؟ آپ کہہ رہے ہو ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، مصیبت کر دی کہ آج اس نے فلانے نے ہیلی کاپٹر بھیج دیا، فلانے نے ہیلی کاپٹر بھیج دیا۔ سیاست تم کر رہے ہو 12 کے نام پہ، ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ان کا جائز قانونی حق مانو، ان کا راستہ کھولو تاکہ وہ سپلائی لائن تو کھلے ان کی، جو تیل جاتا ہے، گیس جاتی ہے، پیٹرولیم جاتا ہے، یہ سب وہاں پہ پہنچے۔ یہ تو جا ہی نہیں رہا، یہ ہیلی کاپٹر میں لے آ کے بتا دو نا مجھے، پہنچا دو۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑے جہاز چارٹر کر لو، اس کو تیل پہنچانا شروع کر دو۔ کیا تماشا، کیا مذاق ہے یہ؟ ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اڑن کھٹولا ہو گیا، کیا ہو گیا کہ وہ کیا کیا لے کے جا رہا ہے وہاں، پتہ نہیں کیا کیا لے کے جا رہا ہے۔ اچھا آئیے، ابھی تک مجھے بتائیں کہ کسی دھرنے سے کسی کو کوئی خطرہ ہوا؟ ہم یہاں بیٹھے پرامن بیٹھے، بڑے بڑے جتنے بھی دھرنے ہمارے ہو رہے ہیں آپ جا کے دیکھیے، نارتھ کراچی چلے جائیے، اولڈ رضویہ چلے جائیے، انچولی چلے، ایک طرف بیٹھے ہیں نا بھائی۔ ہم تو یہاں سے پھر پیغام دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، خبردار، بلکہ ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہو جو دھرنوں کو خراب کرتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں وہ ڈھاٹا بردار ایک گروہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ سبوتاش کرے، کسی بھی مومنٹ کو سبوتاش کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارے پورم نے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ سب ہنگامہ ہوتا ہے، بعد میں لاد دیا جائے گا ہمارے پر، ہمیں معلوم ہے لیکن ہم تیار ہیں، ہم ذہنی طور پہ تیار، ہمیں معلوم ہے کہ ایسی کوئی شرارت کی جائے گی، وہ کہے گا یہ ذمہ دار ہیں، انہی نے دھرنا بٹھایا تھا، یہ ہاں کر دو، پھانسی چڑھا دینا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم شیعہ قوم ہیں، کوئی سیاسی گروہ نہیں ہے بھائی۔ ہم ہٹیں گے، ہماری جگہ دوسرے آ جائیں گے، ہم تمہارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں قیامت تک۔ ہم ہر سال ہیں، سارا سال ہیں اور قیامت تک ہیں، بے فکر رہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہمارے خلاف کتنے پروپیگنڈے کے بازار گرم کر دو۔ خواہ مخواہ میں کل رات کو راستے بند کیے، کہ میں نے کہا انتظامیہ کو خود کہا، میں نے کہا بھائی کہاں ہو رہا تھا جو تم نے لسبیلا بند کیا، تین اٹی بند کیا، کیوں بند کیے راستے؟ اور لوگوں کو جب لوگ پریشان ہونے کو کہا جا رہا ہے شیعوں نے دھرنا دے دیا، وہاں کچھ ہے ہی نہیں دھرنا ورنہ کچھ نہیں، خواہ مخواہ میں راستے بند کرائے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی، وہ جو میں نے پہلے کہا تھا پریس کانفرنس کہ ہمیں خوشبو آ رہی ہے کہ کوئی گڑبڑ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ہم کمزور لوگ ہیں بھائی، ہم نے اپنے لوگوں سے کہا، اب بھی کہہ رہے ہیں خبردار، یہ پولیس والے ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، ٹریفک کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو آرڈر ملے گا یہ ہمیں ڈنڈے ضرور ماریں گے، یہ ہمیں پر شیل بھی برسائیں گے، ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں اس وردی کا احترام ہے، آپ کو نہیں ہے،
ہم اپنے بچوں کو، سب کو، لڑکوں کو، جوانوں کو یہی نصیحت کر رہے ہیں. ہم یہ تھے سبق دے رہے ہیں ان کو. اس لیے یہاں پہ کوئی بدتمیزی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ اس قسم کے جتنے بھی پروپیگنڈے، دیکھیے میں پھر سندھ حکومت سے کہتا ہوں، دیکھو آپ سیاسی لوگ ہو، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمیں بھیڑ بکری یا قربانی کا بکرا نہ بناؤ دوستو. وفاق ہو یا صوبہ ہو یا کراچی، یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا میرے سامنے، او بھائی یہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پارٹی کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی پارٹی والے، اگر ایک پارٹی کا دھرنا ہوتا تو یہ سارے کیوں آتے اللہ کے بندو؟ کہیں نہ کہیں ان کی وابستگی ہوگی، ہوا کرے، ہمیں سے کیا ہے بھائی، جو جس پارٹی میں ہو. او بھائی یہاں بیٹھے مظلوموں کے لیے سب ہے نا ایسا. یہ جو پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نہ معلوم کون کس کس پارٹی کا ہوگا، ہمیں کیا پتا. ہم تو یہاں مظلوموں کے لیے بیٹھے نا بھائی. تو قوم کے ساتھ یہ مذاق نہ کرو، قوم کے ساتھ یہ کھیل نہ کرو کہ خواہ مخواہ میں اپنی حمایت بھی کھو دو. اور میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیے کہ ابھی ہم نے اندرون سندھ میں اس طرح سے دعوت نہیں دی. ہمیں احساس ہے لوگوں کا. لیکن اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ہمارے ساتھ، جھوٹے پروپیگنڈے کریں گے، ایسے عربے استعمال کریں گے، تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے مولائیوں کو حکم دیں. اور ایک بار ہم نے اپنے مولائیوں سے کہہ دیا، میں جانتا ہوں اپنے مولائیوں کو، خدا کا شکر ہے میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں نا، ممبر کا آدمی ہوں. اگر ہم نے ایک بار کہہ دیا نا، کال دے دی مولائیوں کو، تو مولائی پھر جو کریں گے نا، وہ ڈڈی دل لشکر کی طرح آ جائیں گے. پھر پورے آپ کو پریشانی ہو جائے گی، ابالو تو آپ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا. نہیں، ایسا نہ کیجیے نا. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے. ہم پورا ہم نے بیٹھے ہیں، بیٹھے رہنے دیجیے. آپ مینیج کریں، سبوتاژ نہیں کریں. میرے پیغام کو اچھی طرح سمجھیں. حکومت اور انتظامیہ جو بھی ذمہ دار ادارے، ہم نہیں، مینیج کیجیے، سبوتاژ نہ کیجیے. سبوتاژ کریں گے آپ کا بھی نقصان، ہمارا بھی نقصان. پھر قابو میں نہیں آتے نا لوگ. سبوتاژ نہ کریں، مینیج کریں. ہماری قوم پیار کی بھوکی ہے. آپ پیار سے بات کریں، ہر بات مانتے ہیں. اور میں یہاں سے پھر پیغام دے رہا ہوں اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، جہاں بھی دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے. میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، جتنے میرے کنٹرول میں آ سکتے ہیں وہ سب کنٹرول کر رہا ہوں. میں جتنے بھی دھروں میں جاتا ہوں، جو دور دور بیٹھے نہیں جا سکتا سب جگہ بھائی، ایج میری عمر کا بھی تقاضا نہیں، تو سب جگہ میرا ہی پیغام جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں لوگوں کو اذیت نہیں دینی. یہی علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کا حکم آیا ہے وہاں سے. حکم، ہم اپنے بڑوں کے پابند ہیں. انہیں حکم دیا کہ ایسا خبردار ایسا نہ کیجیے گا کہ ساری سڑکیں بند ہو جائیں اور لوگ حیران و پریشان ہو جائیں. نہیں، ایک طرف بیٹھنا ہے، ایک طرف کھولنا ہے. ٹھیک ہے، میرے بچے سمجھیں گے، میرے بھائی بھی سمجھیں گے اس میرے پیغام کو. ہم پیار سے کہہ رہے ہیں اور ہماری بات مانتے ہیں لوگ. کل بھی دیکھیے کھول دیے تھے راستے. اب اگر بیچ میں شرارتی گھسائیں ڈانٹے والے، تو ہم ذمہ دار ہیں کیا؟ ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا، پنڈی میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، کیا کچھ نہیں دیکھا بھائی ان گزشتہ برسوں میں کہ کون آتا ہے کون کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بھگتتے ہیں دوسرے لوگ. بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، پورا شہر خوار ہو رہا ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑ جاتے ہیں. نہیں. اور اپنے میرے بھائیوں کا شکریہ ادا کرو. یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں نا، یہ این جی اوز، بھائی آپ بھی جانتے ہو سب اہل سنت کے، ہمارا تو نہیں ہے. یہ سیلانی ہو یا چھیپا ہو، جو بھی وہ خدا کے بندے، وہ ہمیں چائے پلا رہے ہیں. وہ یہاں سبیلے لگائے ہوئے، وہ یہاں نیازے کے بھی بازار کھلا ہوا ہے، سبیلے لگائے ہوئے لوگوں نے، صبح شام نیازے کھلا رہے ہیں. وہ کیوں؟ تو انہیں ہم سے کوئی خوف نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. یہ سارا میڈیا دیکھ رہا ہے چاروں طرف، کوئی خوف نہیں. جانتے پورا ہم لوگ ہیں. یہاں پہ دیکھ لیے کوئی بلب توڑا کسی نے، وہ گملہ توڑا نہیں. آپ پیار سے مینیج کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں مینیج کرنا. لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں کوئی کھیل کر کے سبوتاژ کیا جائے، ہنگامہ، تو بھائی پھر بھگتنا، پھر بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے گی. ایسا نہ کیجیے. میں اپنے لوگوں کو جس انداز میں نصیحت کر سکتا ہوں میں نے کر دیا. آپ کو بھی میسج دے دیا، دونوں کو میسج دے دیا کہ دیکھیے اس طرح سے نہ کیجیے گا ہمارے ساتھ. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ہم خود یہ چاہتے ہیں، کس کو اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے یار، اپنا گھر بار چھوڑ کے، بار بچے، میں بیٹھا ہوں اس بڑھاپے میں، سارے بچے بچیاں بیٹھے ہیں، کس کو اچھا؟ یہ دل کو چوٹ لگتی ہے نا، تو پھر آواز نکلتی ہے، فریاد. یہ مظلوموں کی فریاد ہے، اسے مت دباؤ. یہ تو عرش الہی کو بھی ہلا دیتی ہے. ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. ہم چاہتے ہیں آپ کو دباؤ ڈالنا چاہیے وہاں اوپر کہ بھائی جلدی سے جلدی مسئلہ حل کرو. جتنی جلدی مسئلہ ہوگا نیچے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ مسئلہ حل ہوگا، سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. میرا کوئی صحافی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ مجھ سے کریں. اور یہ سرکار ابھی اتنی بار تو بتایا، چاند نواب بھائی، میرے چاند نواب بھائی انٹرنیشنل فیم جانتے ہیں نا سب آپ ان کو، چاند نواب بھائی کو. چاند بھائی بتایا نا کہ جب پارا چنان والے اٹھیں گے ہم اٹھ جائیں گے. امید یہ ہے کہ 1-2 دن میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم لوگ بھی اٹھ جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اچھے ماحول میں چائے وائے بھی پئیں گے.
اور کوئی دیکھیں مثبت پیغام تو جیسے ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں نا میں، بیرسٹر سیف صاحب ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، صوبہ سرحد کی کے پی حکومت کے اسپوک مین، انہیں پتہ بھی نہیں کیا حقائق ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کیا اپنی بولتے رہتے ہیں وہ، لیکن خیر ان سے بھی تصدیق ہوئی، یعنی ہمیں تو معلوم ہی تھا کہ جرگہ ایک نتیجے تک پہنچا ہے، لیکن کچھ نکات پہ کچھ مشیران، کیونکہ وہ پورا قومی ہوتے ہیں نا کہ قومیں، کچھ قوم کے مشیران نے 1-2 دن کی مہلت مانگی ہے کہ وہ ہمیں 1-2 دن کی مہلت دے دیں، ہم اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے پھر، یعنی وہ دستخط ہونے، جیسے وہ معاہدے پہ دستخط ہوں گے وہ بیان آ جائے گا، پارا چنار پہنچے گا، پارا چنار کے لوگ اٹھیں گے، ہم بھی اٹھ جائیں گے. یہ ہے بیٹا پوزیشن، ہاں مرکز کا بھی یہی ہے، صوبے کا بھی یہی ہے، اور جو ہمیں وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی یہی ہے کہ 2-3 نکات کے پر معاملہ 1-2 دن کی مہلت مانگی ہے. وہ میرا خیال ہے کل یا پرسوں، کل منڈے ہے نا، تو منڈے یا ٹیوزڈے کو وہ سارا کا سارا ہو جائے گا، اور یہ ٹی وی پر بھی آ رہا ہے. منگل نہیں، منگل کا ہے 2 دن کی مہلت. نہیں مختصر بات دیکھیں، میں جو یہاں پہ سچ ہے میں وہ بات کروں گا، جھوٹ نہیں. لیکن جو مجھ سے بات کی ہے انتظامیہ کو دھرنوں پہ اعتراض نہیں، لیکن جو مجھ سے میں بیٹھا ہوا ہوں سامنے اور اس کے گواہ بھی بہت سارے ہیں کہ انتظامیہ جو مجھ سے بات یہ کی کہ ہمیں دھرنوں پہ اعتراض نہیں ہے، ساری سڑکیں بند نہ ہوں. تو ہم نے اپنے لوگوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ دھرنے دو مگر ساری سڑکیں بند نہیں کرو، ٹریفک چلتا رہے. ہمیں بھی احساس ہے نا، ہم خود اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور یہاں سے بھی یہ پیغام چلا جائے گا ابھی کہ بھئی ساری سڑکیں بند نہیں کرنی، ایک طرف حصے پہ بیٹھو تاکہ لوگ آتے جاتے، جیسے یہاں ہم بیٹھے ہیں، جیسے انچولی میں لوگ بیٹھے ہیں، جیسے اولڈ رضویہ پہ بیٹھے ہوئے، اس طرح سے 2 بھائی جیسے وہ کے ڈی اے چورنگی ہے نا نارتھ کراچی میں، پاور ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے، عباس ٹاؤن پہ ایک جگہ بیٹھے نا، باقی انہیں چاروں طرف سے راستے کھولے ہوئے ہیں. تو جہاں 1-2 جگہ پرابلم آ رہی ہے، ہمارا پیغام گیا ہے، لوگ بھی گئے، ہم بھی پیغام بھیج رہے ہیں، یہ پیغام بھی جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ہم سب خلوص سے جب کام کریں گے نا کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اللہ کو انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کو حاضر و ناظر جانے گا، سب کام صحیح ہو جائیں گے. اس پر چھوڑے گا بعض معاملات کو، وہ غیب سے مدد کرے گا ہم سب کی، اور ہم سب اس پرابلم سے ہمارے بھائی نکلیں گے، ہم بھی نکل آئیں گے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. ہم مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے میڈیا کے تمام کیمرہ مین صحافی حضرات کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ اس ہنگامی پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے یہاں تشریف لائے. اور اب میں گزارش کروں گا اپنے ممبران سے، کارکنان سے، کہ وہ جلد از جلد ہمارا جو اب اگلا سلسلہ ہے نیاز تقسیم کریں، اس کے بعد دیگر چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہیں گی. بیٹا پھر مردوں سے کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہو جائے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بالکل پیچھے ہو جائیں، جہاں پہ خواتین ہیں اس سے بالکل پیچھے چلے جاؤ، پیچھے جا کے بیٹھے بیٹا، فاصلہ رکھیں. بچیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں بیٹا تھوڑا سا آگے سمٹو، تاکہ تمہاری، اور ہمیشہ ماشاءاللہ روز یہ ہو رہا ہے کہ ہماری توقع سے بڑھ کر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. پروردگار ان پر اپنی نعمتیں، ان کے گھروں پہ اپنی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. ان کے بچوں کے ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں، پروردگار سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، بچیوں کے نصیب اچھے کرے بیٹا. اور جو میرے دائیں طرف ہیں ان سے بھی میں روز ریکویسٹ کرتا ہوں، آج بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرے بچوں یہ راستہ کھول دو، یہاں سے ہٹ جاؤ بیٹا. بہت شکریہ. سب بات ہے کہ وہ گیا ہاتھ ہلاتا ہوا جا رہا ہے، جوان ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد، جیو بیٹا. دیکھو کتنوں کو اپنے ساتھ لے کے گیا، باقی بھی سب چلے جاؤ بالکل اسی طرح، سلامت رہو. سب اس جگہ کو خالی کر دو میرے بھائی، چائے وائے پلواؤ بھائی، سب کو نیاز لگواؤ.